جی الیاس نوٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. جناب چیئرمین بہت شکریہ. آج 16 دسمبر ہے اور ہمارے ماضی کی یاد جو ہے وہ دلاتا ہے. 1971 میں ایک سانحہ ہوا سقوط ڈھاکہ کا. اس وقت بھی پوری قوم رنجیدہ تھی اور پریشان تھی. تو ہر سال وہ دن آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن یہ دن ہمیں یہ سانحہ ایک سبق دیتا ہے کہ قوم اور اداروں کے درمیان اتفاق ہونا چاہیے. عوام جو ہے ان کے مینڈیٹ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس قسم کے سانحات جو ایک محرومی ذہنی یا دماغی محرومی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں وہ نہ ہو سکے. 16 دسمبر آج سے 10 سال پہلے پھر آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہوا. سینکڑوں بچے اس میں بچے تھے وہ شہید ہو گئے. تو یہ سانحہ بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسا محفوظ ترین ادارہ جو آرمی کی زیر کنٹرول ہے، اگر وہاں بھی دہشت گرد جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ بچے محفوظ نہیں ہیں تو باقی ہمارے ادارے پبلک پلیس جو ہے وہ ان کا کیا حال ہوگا. اور وہ سانحہ کر کے ماؤں کو، بہنوں کو، والدین کو رلا کر وہ اپنی آرام کی نیند سو جاتے ہیں مجرم. لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن یہ سوال ضرور ہوگا قاتلوں سے، ظالموں سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ یہ بچے، یہ یعنی معصوم بچے کس گناہ کی پاداش میں مارے گئے. اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. بچے ہی ہوتے ہیں، پوری قوم کی وہ امانت ہوتے ہیں. اب 26 نومبر کا دن آیا. سارے لوگ، سچی بات یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں ساتھی تھے، ہم بیٹھ کر وہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ پاک کسی سانحے سے بچا لے. لیکن سنا یہ کہ وہ ایک گاڑی جو ہے وہ کانوے کی وہ ان کے اوپر ہی چڑھ گئی، رینجر کے اوپر، رینجر کے جوانوں کے اوپر، اور 4 آدمیوں کو کچل ڈالا، پولیس والوں کو. تو آخر یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اور جب ہم نے سنا ہے کہ بانی صاحب نے حکم دیا کہ سنگجانی سے آگے بارڈر کو کراس نہ کریں، یہیں پر آپ نے احتجاج کریں. احتجاج کرنا ایک عوامی قومی حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بانی کے حکم کے بھی عدولی کی اور وہاں پر اتنا بڑا جو ہے وہ سانحہ ہو گیا. یہ بھی قوم سوال کرتی ہے کہ وہ جو رینجر کے جوان اور پولیس والے جو ہیں ان کی FIR جو ہے وہ کس پر ہوگی. آخری پوائنٹ میرا ہے کہ آج تو ظلم کی دہائی ہے کہ ہمارے بندے پکڑے گئے، ظلم ہوا، اتنے بندے مارے گئے. یہ مکافات عمل ہوتا ہے. یہ 2018 سے 23 کا زمانہ بھی گزرا ہے ہمارے سامنے. اللہ پاک نے مجھے بھی پنجاب میں بھاری لیڈ سے کامیاب کیا تھا اور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوا. لیکن بزدار صاحب نے پیغام بھیجا کہ آؤ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دو، PTI کو جوائن کر لو. میں نے نہیں مانا اور وفاداری تبدیل نہیں کی. تو 70 سالہ بلکہ پاکستان کی تاریخ سے پہلے 1941 کا قائم کردہ وہ ہمارا مدرسہ بلا جواز گرا دیا. اور مدرسہ گرانے کے بعد پھر مجھے پیغام دیا کہ PTI کو جوائن کر لو، ہم تمہارا مدرسہ بھی تعمیر کر دیں گے، اس کے نقشے کو جو ہے وہ پاس کر دیں گے اور 5 ارب روپے آپ کے ڈسپوزل پر دے دیں گے تاکہ آپ جو مرضی ہے اس سے کام کروائیں. مگر میں نے وہ تو وفاداریاں جو ہے وہ تبدیل نہیں کی. تو اس قسم کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ عوام کو پریشان کرتی ہیں. یہ وقت ہے کہ آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ کر پاکستان کی سلامتی کے لیے، اپنے صوبے کی سلامتی کے لیے تمام جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور جو ہے ملک کو ایک اچھا
پھلا پھولتا پنجاب اور صوبہ اور ملک جو ہے وہ مہیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. جناب نواب رضی اللہ خان صاحب تشریف رکھتے ہیں.